پہلے کرنا چاہیے. آپ کے جو خسر تھے جی کیا نام تھا ان کا؟ ملک صاحب، پورا نام بتایا. سیف الرحمان صاحب. ملک سیف الرحمان صاحب ملک مفتی صاحب. سلسلہ، بہت گہرے عالم. جی ان کا یہ مسلک تھا کہ جب غسل کی نیت کر لو تو اس میں وضو شامل ہو جاتا ہے اور کسی الگ وضو کی ضرورت نہیں، اور غسل حاوی ہے وضو پر کیونکہ اس سے وسیع تر ہے اور صفائی کے لحاظ سے اس سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. تسکین کے لحاظ سے بھی بجائے اس کے کہ مسح یوں کیا جائے، پورا سر نہا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، گردن پر بھی پانی، اس جسم کے ہر حصے پر پانی. تو ان کا یہ مسلک تھا. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، انہوں نے لکھ کر مجھے یہی جواب دیا کہ نہانے غسل سے کے متعلق کہتے ہیں میری قطعی رائے یہ ہے کہ اس میں کسی الگ وضو کی ضرورت نہیں. لیکن جو ہم نے سنا ہوا تھا بچپن میں دوسرے علماء سے، جماعت احمدیہ ہی کے علماء جو عام طور پر ایسی باتوں میں نصیحت کیا کرتے تھے، ان کا طریق یہ تھا کہ غسل سے پہلے وضو کر لو، اور وضو مکمل نہیں بلکہ ہاتھ دھو کے کلی اور چہرے پہ چھینٹے مار لو، اور اس کے بعد نہاؤ تو پھر وہ سارا وضو بھی اور غسل بھی ہو جاتا ہے. یہ سند انہوں نے کہاں سے لی؟ میرے علم میں نہیں ہے. اس لیے ہمارے جو علماء اس پر سن رہے ہوں گے ان کو چاہیے کہ اس مسلک پر اگر قطعی ہدایات حدیث نبوی سے ملتی ہوں تو وہ ہمیں بھجوا دیں تاکہ آئندہ اس مسلک پر کل کو روشنی ڈالی جائے. ملک صاحب نے چونکہ اپنے دلائل نہیں بھیجے تھے ساتھ، اس لیے میں نہیں جانتا کہ ان کا یہ موقف کس بات پر مبنی تھا، مگر چونکہ وہ بڑی وسیع نظر رکھتے تھے ایسے علمی مباحث پر، تو ان کے علم میں موافق اور مخالف حدیثیں آئی ہوں گی ذو، اور انہوں نے ان سے آخری نتیجہ یہی نکالا ہے کہ کسی الگ وضو کی ضرورت نہیں. تو اس تفصیل کے تشریح کے بعد ہمارے علماء میں سے جو بھی اس پہ دسترس رکھتے ہوں، مثلا خاص طور پر میں سمجھتا ہوں مولوی دوست محمد صاحب بڑے اس میں ماہر، ان کے پاس عملہ بھی ہے، فوراً وہ لگا دیتے ہیں عملے کو تحقیق کے لیے، لائبریری پر تک ان کی دسترس ہے. دوسرے ہمارے حافظ مظفر احمد صاحب ماشاءاللہ خوب علمی ذوق رکھتے ہیں اور بڑی جلدی متعلقہ احادیث کی جستجو کرتے ہیں. تو ان دونوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ خصوصیت سے اس پر غور کر کے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے؟